خیبر پختونخوا ایکسیلنسی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب سے ہم بات کر سکیں جو کہ اطلاعات کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے پہنچ گئے ہیں پشاور. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کل شام 4 بجے حلف لے لیں گے یا ابھی بھی کوئی ifs اینڈ بٹس ہیں یا نہیں. آج ایک منظر بہت انٹرسٹنگ اس وقت بھی دیکھنے میں آیا جب فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ کراچی میں موجود تھے, آپ کو یاد ہے انہوں نے یہی تو لکھا کہ بھائی علی گنڈا پور صاحب آپ کے 2 استعفے آئے ہیں میرے پاس اور وہ دونوں کے سائن مائن بھی میچ نہیں کر رہے, تو مجھے کیا معلوم کہ آپ نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. ابھی تو میں ایک شہر میں بھی نہیں ہوں, واقعی نہیں تھے, کراچی آئے ہوئے تھے. 15 تاریخ کو آپ آؤ میرے پاس تاکہ جو ہے میں چیک کروں کہ آپ نے دیا ہے استعفیٰ کہ نہیں دیا, پھر میں آگے کی کارروائی کر لوں گا جو بھی کرنا ہے. لیکن پھر پی ٹی آئی کے خلاف عدالت میں چلی گئی, عدالت نے کہا نہیں سر کل شام 4 بجے حلف ہوگا سی ایم صاحب کا, اسپیکر صاحب آپ لے لیں ورنہ یعنی گورنر صاحب آپ لے لیں ورنہ اسپیکر صاحب لے لیں گے. تو آج جب گورنر صاحب کراچی میں بیٹھے تھے ایک تقریب میں جس میں ان کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے باقاعدہ ایک معنی خیز انداز سے گورنر صاحب کو مخاطب کر کے بھی کہا کہ گورنر صاحب آپ کو کے پی ہونا چاہیے. وہ ذرا دکھائیے گا کیا کہا بلاول صاحب نے, کیسے کہا. صاحب آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری پورا کرے. گورنر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بادامی صاحب. سر آپ پشاور سے براہ راست موجود ہیں ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی ڈی سی این جی غالباً پشاور گورنر ہاؤس آئی ہوئی ہے. نہیں میرے میں تو میں کہا ویورز کو کیونکہ اس وقت آپ کی موجودگی کہاں ہے یہ بھی خبر ہے نا, اس لیے میں سوال کی صورت. نہیں وہ میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کے ساتھ کراچی میں پروگرام کرتا کیونکہ پینڈنگ تھا اور میں آیا تھا تو میں نے کہا چلو, لیکن بلاول صاحب آڑے آ گئے اس خواہش کے میری اور آپ کی, کیا کریں. نہیں بیسیکلی یہ تھا کہ میں نے کل فارمر سی ایم کو بلایا تھا اپنے استعفے کی ویریفیکیشن کے لیے. اس میں کچھ چیزیں تھیں جس میں ڈاؤٹ تھا, آپ نے دستخط کہا, اس میں 1-2 اور ایسی چیزیں تھیں جس میں کچھ ڈاؤٹ تھا اس کے حوالے سے. لیکن جب انہوں نے کل فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے اپنا استعفیٰ دیا, اور نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹیرین یا کوئی کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس ریزائن کرتا ہے اور اس کو اسپیکر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا ریزائن ایکسیپٹ ہو چکا ہے. اس وجہ سے, اور کیونکہ میں نے کل آنا تھا کیونکہ پشاور ایک ہی فلائٹ آتی ہے 2 بجے پہنچتی ہے, تو میں نے اسے 3 بجے بلایا تھا. اور آج بھی جب میں نے رپلائی جمع کیا تھا دوپہر کو 1 بجے تھرو مائی ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل, اس میں میں نے کہا تھا کہ میں کراچی میں ہوں اور میری شام کو ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی. اگر چیف جسٹس صاحب یا ان کو حکومت کو وہ ہے تو میرے پاس تو چارٹر فلائٹ نہیں ہے, کوئی ایسا فلائٹ نہیں ہے, تو مجھے چارٹر فلائٹ پہ بھی منگوا سکتے ہیں, میں آ سکتا ہوں, ورنہ میری فلائٹ 12 بجے ہے. تو اس چیز کا جو ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب نے سی ایم سندھ کو کہا کہ آپ ہی دے دیں, صوبائی حکومت کے پی اتنا بوجھ نہ ڈالیں. تو ابھی آپ سی ایم صاحب کے طیارے میں ہی آئے ہیں پشاور, سی ایم سندھ کے؟ میں طیارے میں پہنچ گیا ہوں. اب جی وہی پوچھا اس پہ گورنر کا ہو یا سی ایم کا ہو. اچھا نہیں بلاول صاحب نے تذکرہ کیا اس لیے میں نے کہا پوچھ لوں کہ آپ انہی کے طیارے میں آئے یا چلیں. صحیح. تو سر یہ آج کا یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ یا ذرا آپ اس آئینی ماہر, ظاہر کسی آئینی ماہر نے آپ سے کہا ہوگا نا کہ سر یہ تو استعفے کے تقاضے پورے ہی نہیں ہوتے, جس کی بنا پہ آپ نے ٹویٹ کیا کہ جی آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ نے استعفیٰ دیا بھی ہے یا نہیں. تو اس آئینی ماہر کی آپ کلاس لیں گے, چونکہ تمام تر آئینی ماہرین جو کہ پی ٹی آئی کے مخالف بھی ہیں, بیرسٹر عقیل صاحب اور باقی اشتر اوصاف صاحب, قمر دلشاد صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, سب ٹی وی پر آ کر کہہ رہے تھے کہ گورنر صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آئینی نہیں ہے. جب سی ایم استعفیٰ دیتا ہے استعفیٰ ہو جاتا ہے, ایسا کوئی میٹر ہی نہیں کہ استعفیٰ قبول ہو یا نہ ہو یا ایمبیگوٹی ہو. تو یہ آپ کو جس آئینی ماہر نے مشورہ دیا اس کی کلاس لیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کسی آئینی ماہر نے مشورہ نہیں دیا, میں خود ہی اپنی, شاید آپ کہیں تو میں اپنی کلاس لے لوں, کیا کروں. لیکن میں ہر آئینی ماہر کا جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ میں قدر کرتا ہوں. یہ دیکھیں آئینی ماہرین بھی اور وکلاء بھی ہمارے جو ہے نا مولوی کے فتوے کی طرح ہوتے ہیں, جو فتویٰ ان کو اچھا لگتا ہے اپنی طرف پھیر لیتے ہیں, جو ان کو اچھا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فتویٰ اس پہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ تو جو ہے وہ مولانا صاحبان کے فتوے کی بات آ جاتی ہے. دیکھیں میں نے صرف یہ کہا تھا کہ 2 استعفے آئے تھے. پہلا جو استعفیٰ تھا وہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا, وہ اس کی جو پروسیس تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا, جو بھی تھا مجھ تک نہیں پہنچا تھا, کافی لیٹ پہنچا تھا. دوسرا استعفیٰ اس سے پہلے آ چکا تھا, کیونکہ میں نے پہلے میں کہا تھا کہ مجھ تک نہیں پہنچا, دوسرے میں ایکنالجمنٹ کی رسید گئی, چیزیں گئیں. پہلے اور دوسرے میں بہت سی چیزیں تھیں جس کو کلیریفائی کرنا تھا. اس وجہ سے میں نے چیف منسٹر صاحب کو بلایا, کیونکہ میں
کل 3 بجے اویلیبل، 2 بجے میں پہنچنا تھا اور میں 3 بجے اویلیبل ہوتا، تو میں نے اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کو کلیئر کر لوں. لیکن اس سے پہلے کل سی ایم صاحب نے سابق سی ایم صاحب نے جو ہے وہ اپنے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میں نے بالکل، پہلے انہوں نے کہا کہ میں بالکل جاؤں گا بھی سی، پھر انہوں نے فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ اپنا ریزگنیشن سبمٹ کرایا، تو اس کا مطلب ہے جب تک کل انہوں نے خود آ کر کہہ نہیں دیا فلور آف دی ہاؤس پہ. اور میں نے جی سوری آپ کمپلیٹ کیجیے. جی میں پوچھ رہا ہوں سر، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نیو چیف منسٹر سے اوتھ نہیں لوں گا. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی چیف منسٹر، دیکھیں 91 ممبرس کی میجورٹی ہے، ایک آزاد گروپ ہے، پی ٹی آئی کلیم کرتے ہیں لیکن اس وقت آزاد ہے ایز آفیشلی، ان کے پاس میجورٹی ہے. انہوں نے چاہے اے بی سی جس کو بھی سی ایم بنانا ہے، اس کا جو ہے لیگل پروسیس اڈاپٹ ہونا ہے، آئین کے مطابق ہونا ہے، اور آئین کے مطابق ان کا اوتھ ہونا ہے. تو ماضی میں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ان کی کیبنٹ بھی آئی، ہم نے حلف لی ہے، چیزیں بھی ہیں. تو جب ان کے پاس میجورٹی ہے، تو جب جس کے پاس میجورٹی ہوگی اسی کا سی ایم بنے گا. جب تک کل سی ایم صاحب نے یعنی گنڈا پور صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ نہیں دیا کہ جی میں مستعفی ہو چکا ہوں، تب تک آپ کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ ہوئے بھی ہیں یا ان کے بہاف پہ کوئی اور ہی استعفے لکھ کے دے رہا ہے یا ان سے زبردستی استعفیٰ دلوایا جا رہا ہے؟ مجھے پہلے استعفے میں بہت سے شک و شبہات تھے، جو کہ اب وہ پرانی کہتے ہیں کہ وہ کتاب نہیں کھولتے، اس میں بہت سے شک و شبہات تھے جو میں ان سے پوچھتا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے دیا ہے کہ نہیں دیا. اور پھر جو ہاں، اور ایک دو اور چیزیں بھی تھیں جو کہ ابھی اس کے پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتے. تو پھر تو کیا پتا کل اسمبلی میں بھی مرضی سے نہ کہا ہو، کسی نے کہلوا دیا ہو زبردستی، پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کیوں اب وہ سابق ہو گیا، اب کیوں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ابھی آپ؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے